नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी मोहम्मद सिद्दीक। अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नशर करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह पिछले 14-15 वर्षों से हिंदुस्तान में, यानी 2 दौरों से हिंदुस्तान में किस तरह फ़िरका परस्ती को फ़रोग़ दिया जा रहा है, किस तरह इश्तियाल अंगेज़ बयानात के ज़रिए फ़ज़ा को यानी जहरीला बनाया जा रहा है और फ़िरका परस्त जो ताकतें हैं वो गंगा जमनी तहज़ीब को किस तरह मुतासिर कर रही हैं। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे इस मामले में, यानी फ़िरका परस्ती के फ़रोग़ के मामले में जो गोदी मीडिया है उसका अहम किरदार है और उसने जिस तरह हिंदुस्तान की तबाही का सामान किया है, मैं समझता हूँ कि इस तरह के मीडिया के ख़िलाफ़ गद्दारी के मुक़दमात चलाए जाने चाहिए और उन्हें इबरतनाक सज़ाएँ देना चाहिए, क्योंकि ये हिंदुस्तान को तबाह कर रहे हैं, हिंदुस्तान की रिवायात को, हिंदुस्तान की तहज़ीब को, हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहज़ीब को पामाल कर रहे हैं। तो बहरहाल इसकी वजह हम ये बताते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आरएसएस, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हुक्मरान बीजेपी की सरपरस्त तंजीम है, राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन है। और आरएसएस क्या है आप अच्छी तरह जानते हैं। आरएसएस ने दस्तूर को किस तरह ठुकरा दिया था। फिर आपने देखा कि आरएसएस के हेडक्वार्टर पर बरसों तक कौमी परचम भी नहीं लहराया गया, यानी उससे गुरेज किया गया। और आरएसएस दस्तूर के बजाय मनुस्मृति की तायद व हिमायत करती है, ये भी सब जानते हैं। और आपको ये पता है कि आरएसएस का कोई लीडर यानी तहरीक आज़ादी में हिस्सा नहीं लिया था। हाँ, ये एक बात है कि 1-2 लीडरों के नाम लिए जाते हैं, लेकिन उसकी भी कई हकीकत अगर बयान कर दी जाए तो उनका पोल खुल जाएगा। बहरहाल आरएसएस के एक लीडर का मैंने जिक्र इसलिए किया है कि आप देखेंगे कि गोदी मीडिया जानबूझकर माहौल में जहर घोल रहा है और ऐसा लग रहा है कि फ़िरका परस्त ताकतों को मजबूत करने के लिए वो इश्तियाल दिलाने में कोई कसर बाकी नहीं रखता। तो बहरहाल आरएसएस का एक लीडर है जिसका नाम राकेश सिन्हा है, उसने इंकशाफ किया है कि मुल्क के एक मशहूर मारूफ टीवी चैनल ने जो मुबाहिस का एहतमाम करता है, डिबेट का एहतमाम करता है, जिसमें पैनलिस्ट जो होते हैं उसमें मुस्लिम शख्सियतें भी होती हैं। हालांकि आप देखेंगे कि उन शख्सियतों का जो इल्मी दर्जा होता है वो ज़्यादा बुलंद नहीं होता, लेकिन उन्हें मदहू किया जाता है और वो अजीब व गरीब बातें करते हैं, उन्हें जवाब तक देना नहीं आता और यानी गैर मामूली तौर पर वो बरहमी के अंदाज में रद्द-ए-अमल का इजहार कर देते हैं और फिर मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम किया जाता है। तो राकेश सिन्हा ने इंकशाफ किया कि एक मशहूर मारूफ टीवी चैनल के एंकर ने उसे सिखाया कि किस तरह फ़िरका परस्ती का जहर घोला जा सकता है, किस तरह पैनल में मुसलमानों को निशाना बनाकर उनकी दाढ़ी, उनकी टोपी को तनकीद का निशाना बनाया जा सकता है और इश्तियाल अंगेज़ी की जा सकती है। फिर उसका ये भी कहना था राकेश सिन्हा का कि उस एंकर ने ये भी इंकशाफ किया कि उसने एक और मुस्लिम पैनलिस्ट अंसार रज़ा को यही हिदायत दी थी कि वो भी जवाब में इंतहाई इश्तियाल अंगेज़ बयानात दें और फिर आप देखेंगे कि ये बहुत गर्मा गर्म मुबाहिस होंगे और फिर ट्रेंड जो है सोशल मीडिया पर इसी मुबाहिस का चलेगा। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि अगर कोई मुसलमान शख्सियत वो अगर मुबाहिस में हिस्सा ले रही है तो समझिए कि उसे इस्तेमाल किया जा रहा है, और अगर आरएसएस वाले भी या कोई दूसरे लोग भी इसमें शामिल हो रहे हैं तो समझिए कि उसके ज़रिए जहर उगलवाया जा रहा है। तो सिद्दीक साहब, आप क्या समझते हैं कि जिस तरह मोदी हुकूमत हो या बीजेपी की मकबूलियत में इजाफा हुआ या फ़िरका परस्तों के कदम जमे हैं, हालांकि मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में नहीं जमे हैं, ये और बात है कि कुछ बदगुमानियाँ भी हुई हैं, तो इसमें गोदी मीडिया का कितना रोल होगा? या सब ये सब जो निस्म के घटिया किस्म के गोदी मीडिया वाले हैं उनका काम यही है जी। इस किस्म के ऑर्केस्ट्रेटेड स्क्रिप्ट दे के जो है ना बहस करवाएं और आपस में इश्तियाल अंगेज़ी करें। एक उसमें बोलता है, उसका जवाब देता है, इन्हें पहले से उसको स्क्रिप्ट दे दिया जाता है। मैं अपनी जो है ना टीपीआर को जो है ना मशहूर करने के लिए, लोग अपनी चैनल को जो है ना मशहूर करने के लिए ये सिलसिला काफ़ी अरसे से जारी है। जी हाँ, टीआरपी के लिए बहुत जारी है जो है ना, और अपने चैनल को जो है ना मशहूर करने के लिए, और बाद में इसका राज पोल खुल ही जाता है जो है ना।
لیکن یہ صحافت اور میڈیا کا جو ہے نا سب سے نچلی سطح ہم کہہ سکتے ہیں، بہت ہی جو ہے نا معیوب بات ہے کہ انہیں صحافت کو آپ بدنام کریں، میڈیا کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حالانکہ میڈیا جو ہوتا ہے بہت ہی ریسپیکٹ ہوتی ہے اس کی سوسائٹی میں، لوگ کافی اس کو جو ہے نا بھروسہ کرتے ہیں، لیکن اپنی سستی شہرت کی لوگ اس قسم کی حرکتیں جو کر رہے ہیں، ڈرامے بازی جو کر رہے ہیں، اس سے جو ہے نا سارا میڈیا بدنام۔ حالانکہ میڈیا میں کئی ایماندار میڈیا والے بھی ہیں جو بالکل سچ سچ بتاتے ہیں، لیکن وہ لوگ بھی بیچارے بدنام ہو چکے ہیں یہ حرکتوں سے ان کی جو ہے نا۔ تو یہ گھٹیا قسم کی جو ہے نا حرکتیں ان کا جو ہے نا یہ معمول بن چکی ہے، جس سے اب لوگوں کو بھروسہ نہیں رہا میڈیا پہ۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک علماء کا سوال ہے، آپ کو کیوں جانا چاہیے وہاں پر؟ نہیں جانا چاہیے۔ اس طرح کے اگر مباحث ہوتے ہیں تو وہاں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، کیونکہ اس طرح کے لوگ، اب مثال کے طور پر وہ راکیش سنہا کہتا ہے کہ اس اینکر نے اسے یہ بتایا کہ میں نے ایک اور مسلم اسکالر ہیں جن کا نام اس نے انصار رضا بتایا ہے، ان کو بھی اشتعال انگیز رد عمل ظاہر کرنے کے لیے کہا ہے، اشتعال انگیز بیانات ظاہر دینے کی ہدایت دی ہے، تاکہ یہ جو ڈیبیٹ ہے بہت گرما گرم ہو، اس کے چرچے ہوں، اور جو سوشل میڈیا سائٹس ہے اس پر یہ ٹرینڈ کرنے لگے۔ اور بس سے ناظرین، راکیش سنہا نے یہ بتایا کہ یہ ڈیبیٹ شو 2016 میں ہوا تھا۔ جی بالکل جو ہے نا سچ ہے، یہ جو ہے نا انہوں نے سچ کہا ہے۔ آپ یہ سوال آپ نے بہت بہترین کیا ہے کہ بھئی جاتے کیوں ہیں؟ اگر لوگ کو جو ہے نا خاص طور پہ مسلمس کو جب انوائٹ کیا جاتا ہے، جو آپ کو معلوم ہے یہ چینل میں یہ ہونے والا ہے، پہلے سے اسکرپٹ دے دی گئی ہے، تو آپ جاتے کیوں ہیں؟ ڈرامہ بازی کے لیے جاتے ہیں۔ کیوں جا رہے ہیں؟ کیوں اپنا معیار اتنا گھٹیا کر دیں، گرا دے رہے ہیں؟ کیوں جو ہے نا آپ کو معلوم ہے انہیں بلا رہا آپ کو اشتعال انگیزی کے لیے، اس کا جواب دینے کے لیے۔ اور بعض اوقات تو آپ دیکھیں گے ریاض صاحب اس طریقے سے بحث کرتے ہیں، کتے لڑے ایسا ویسے لڑتے ہیں آپس میں، جو بحث چلتی ہے بالکل صحیح کہا، یعنی کوئی معیار نہیں ہے، کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہے ان کا جو ہے نا، انہیں ڈیفینڈ کرنے کو آتا ہے نہیں اس کو، یعنی گالی گلوچ کی نوبت آ جاتی ہے۔ اتنا جو ہے نا گھٹیا قسم کا میڈیا ہو گیا ہے، بہت بری بات ہے یہ صحافت کے لیے۔ اور میں سمجھتا ہوں میڈیا ایتھکس کہاں جا رہے ہیں، یہ سمجھنے کی بات ہے، میڈیا ویلیوز کہاں پر گئے ہیں، جرنلسٹک ویلیوز کہاں پر گئے ہیں، یہ سوچنے والی بات ہے۔ اور جو صحافتی ادارے ہیں، جرنلسٹوں کے جو ادارے ہیں، انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آخر یہ چینل حکومت کی تائید کر رہا ہے یا فرقہ پرستی کو ہوا دے رہا ہے یا فروغ دے رہا ہے، تو اس کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کرتے؟ یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے نا۔ بالکل کرنا چاہیے ریاض صاحب۔ اچھا، اور ایک خاص بات آپ دیکھے ہوں گے، ہر کوئی دیکھا ہوں گا، جب کوئی ڈیبیٹ چلتا ہے، خاص طور پہ جب بی جے پی کے جو اسپوکس پرسن کسی کو بلایا جاتا ہے تو سامنے والے کو بولنے نہیں دیتا۔ آپ غور کیجئے اس بات کو، سامنے والا جسٹیفائی کرتا ہے، دلائل کے ساتھ پیش کرتا ہے کہ دوسرا بولتا ہے تو یہ لوگ اس کو بولنے نہیں دیتے۔ تو فوراً سے جو ہے نا اینکر کا کام ہے اس کو سٹاپ کرے، اس کو ڈانٹے کہ بھئی اس کو جب تو کہہ رہا ہے تو سامنے والے بولنے دے، کیونکہ سامنے والے کی بات سننے کے لیے لوگ تیار نہیں ہوتے ہمیشہ جو ہے نا، کیونکہ انہیں سچ بول رہا ہے۔ نہیں میں سمجھتا ہوں یہ بالکل یعنی اسکرپٹڈ ہوتا ہے یہ بالکل، اور باضابطہ یہ مینیج کرے ہوا ہوتا ہے، اور فکس میچ فکسنگ ہوتی ہے اس میں۔ جی بالکل جو ہے نا، اور اینکر کا کام ہے نا، وہاں پہ اینکر کو جو ہے نا چاہیے کہ بھئی ہر ایک کو موقع دے برابر سننے کا جو ہے نا۔ تو بی جے پی والے اتنا چیخ پکار کرتے ہیں، مجبوراً سامنے والا خاموش ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ وہ چیخ و پکار کرتے ہیں تو جو سامنے والا ہے اسے بھی چیخ و پکار کرنی چاہیے، اور ٹٹ فار ٹیٹ، یعنی ان کا جواب پتھر سے دینا چاہیے، کیونکہ یہ جو فرقہ پرست درندے ہوتے ہیں انتہائی بے غیرت ہوتے ہیں، بے شرم ہوتے ہیں، انہیں کوئی حیا نہیں ہوتی، شرم نہیں ہوتی۔ ان کا جواب میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھی پورے جذبات سے دیں، لیکن آپ میں نالج ہو، آپ میں عدد و شمار آپ کے پاس ہوں، اور یہ بتائیں کہ مودی حکومت نے کب کیا کیا تھا، اس کی خامیاں کیا ہیں، کمزوریاں کیا ہے، اور وہ ہندوستان کو کس طرح تباہ کر رہی ہے۔ اس کے دو دعوے ہیں، کیا وہ سچ دعوے ہیں یا نہیں ہیں، اعداد و شمار کے ذریعے ثابت کیے جا سکتے ہیں۔ بالکل ریاض صاحب، ڈیٹا اور پورا اگر گٹس ہے تو آئے، ورنہ آپ نہیں آئے اسکرین کے سامنے۔ آپ کو بولنے کی صلاحیت ہے، سامنے والے کا جواب دے سکتے ہیں آپ مدلل طریقے سے، آپ کو نالج ہو، اس کی بیک گراؤنڈ معلوم ہو، ہر چیز ہو، تو جب آپ آئیں سامنا کریں۔ آپ کو نالج ضروری بھی نہیں ہے، انہیں آپ کے اوپر حاوی ہو جا رہا، تو یہ ون سائیڈڈ ہے نا۔ یہ بتائیے اس کو ڈیبیٹ کہا جاتا ہے؟ بالکل نہیں ہے اس کو تو، یعنی آپ کو شکار بنا رہا ہے، غلط فہمیاں پیدا کر رہا ہے، اور آپ استعمال ہو رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی دین بھی خراب ہو رہی ہے، آپ کی دنیا بھی خراب ہو رہی ہے۔ بالکل انہیں حملے پہ حملہ کرتے جا رہا ہے، اور آپ جو ہے نا ڈیفینس اور اس کے موڈ میں، دفاع کے موڈ میں نہیں ہے آپ، نہ آپ کے پاس کچھ اتنی نالج ہے اس کو ڈیفینڈ کر سکیں۔ ویسے بھی ناظرین میں سمجھتا ہوں چاہے اتر پردیش کے ہو، چاہے بہار کے ہو، چاہے نارتھ انڈیا کے کوئی بھی ہو یا ساؤتھ انڈیا کے ہو، اگر کوئی گودی میڈیا کے یعنی مباحث میں جاتا ہے اور عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہوئے شکست کھا جاتا ہے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ بدنام کمیونٹی کو کرتا ہے، تو اس کا بائیکاٹ کیا جانا چاہیے، اور یہ باضابطہ مسلم پرسنل بورڈ کو چاہیے، مسلم اداروں کو چاہیے کہ وہ باضابطہ سرکولر جاری کریں، گشتیاں جاری کریں، اور کہیں کہ کوئی بھی عالم گودی میڈیا اگر مباحث میں اسے بلاتا ہے تو نہ جائے، کیونکہ وہ اس کے ذریعے ملک میں فرقہ واریت کا زہر گھولتے ہیں۔ جی بالکل، باضابطہ زر خرید کے طور پہ ہے یہ، زر خرید غلام بول دیجیے، آپ غلام بول سکتے ہیں ان کو۔ آپ جا رہے ہیں، معلوم ہے یہ چینل ایسا ہے، اس پہ ڈیبیٹ ایسا ہونے والا ہے، تو آپ جاتے کیوں ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی زر خرید ایک مانو، اور آپ دیکھیں غلام ہیں آپ جو ہے نا۔
राकेश सिन्हा आरएसएस के लीडर ने ये इंकशाफ किया है, कोई आम आदमी इंकशाफ नहीं कर रहा है। और उन्होंने कहा है कि 2016 में ये डिबेट हुआ था, एक मशहूर मारूफ टीवी चैनल है और अंसार रजा का भी नाम लिया है उसने। बिल्कुल बिल्कुल जो है ना, और टीवी चैनल का उन्होंने कहा कि मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ये बहुत कॉमन फीचर है ये, खासतौर पे गोदी मीडिया के जो आजकल चल रहे हैं चैनल, चिल्लर किस्म के चैनल। जी जी, बहरहाल नाज़रीन आपको बताता हूं कि ये बहुत बड़ा मशहूर मारूफ चैनल है। मैं समझता हूं कि इस तरह के मशहूर मारूफ चैनल नहीं हो सकते, क्योंकि ये सिर्फ दरिंदगी फैलाते हैं, ये जहर फैलाते हैं, ये नफरत फैलाते हैं और हिंदुस्तान को तबाही व बर्बादी का सामान करते हैं। जी हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स जो है ना, इन्हें कंस्ट्रक्टिव वर्क तो कुछ भी नहीं है ना इनका, सिर्फ तकरीब खैरी है, लोगों में जो है ना गलत फहमियाँ डालें, लोगों को लड़ाए आपस में, यानी अपनी शोहरत के लिए, सस्ती शोहरत के लिए इस किस्म के हरबे लोग इस्तेमाल करते हैं, और अब मीडिया टीवी को इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे इन बेशर्मों को चाहिए कि जो समाज में जात पात का जो नासूर फैल रहा है, जात पात का जो जहर फैल रहा है, उसके बारे में बताए। अब आप अंदाजा कीजिए कि दलित दूल्हा, पुलिस वाला है, खुद पुलिस वाला है, वो दलित दूल्हा और दुल्हन दोनों पुलिस डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं। उत्तर प्रदेश में जब वो शादी करते हैं और घोड़ी पर चढ़ते हैं, दूल्हा घोड़ी पर सवार होकर बारात निकलता है, तो आप देखेंगे कि आलाजात के जो होते हैं वो उस पर संगबाजी करते हैं, उसको पथराव करते हैं और उसे घोड़े से उतरने पर मजबूर करते हैं, क्योंकि ये उनका मानना है कि सिर्फ आला जात वालों का हक है कि घोड़ी पे चढ़े। और मैं समझता हूं कि ये जो दरिंदगी की जाती है, इस तरह की हरकतें, अरे इंसान उसके आमाल से, उसके गुड डीड्स जो होते हैं, उसके मामलात से पहचाना जाता है। तुम्हारी जात पात, तुम्हारा मजहब, तुम्हारी नस्ल, ये नहीं देखा जाता। तुम्हें देखा जाता है कि तुम्हारे में नेकी है या नहीं, तुम्हारे में अच्छाई है या नहीं, तुम्हारे में इंसानियत है नहीं, ये देखा जाता है। बिल्कुल, ये चीज़ को उठाए ना, फिर ये बीजेपी वाले फिर क्यों खामोश है इस बारे में? बोलना चाहिए ना उनको, इस पे उठना चाहिए, लेकिन वो लोग बोलना नहीं चाहते इस पे जाना। अरे ये तो दरिंदे, मैं समझता हूँ अब जो फिरका परस्त दरिंदे हैं। आप देखिए सिद्दीक साहब, मुसलमान तो दूर की बात है, एक दलित लड़का, अब आप जहाँ पर मध्य प्रदेश राजस्थान की बात कर रहा हूँ, एक दलित लड़का है, कम उम्र लड़का है, वो उसे प्यास लगती है, एक मासूम बच्चा है, प्यास लगती है, तो वो जाकर आलाजात के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए घड़ा रखा रहता है, उसमें से पानी पी लेता है, और टीचर जो आलाजात का है वो उसे इस कदर बुरी तरह मारता है कि वो बच्चा अपनी जिंदगी से महरूम हो जाता है। अगर टीचर के बच्चे को इस तरह मार दिया जाए तो क्या वो बर्दाश्त करेगा? जी बिल्कुल, ये जहर की तरह ये सरैयत कर गया है रियाज साहब। जो फीलिंग्स है ना इनमें, ये जाने वाली नहीं है, हेरिडेटरी कई बरसों से चले आ रहे हैं, और ये हिंदू समाज में ये लोग जो है ना ख़त्म करने के लिए तैयार नहीं है, खासतौर पे आला जात वाले ये चीज़ मानने के लिए तैयार नहीं है और ख़त्म करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। अरे आप देखिए कि बिहार में एक शादी की तकरीब मुनक्किद होती है, एक दलित वहाँ पर जाता है और आलाजात वालों के सामने बैठकर खाना खाता है, उसका कत्ल कर दिया जाता है कि तो आलाजात के सामने बैठकर खाता है। कितनी शर्म की बात है। क्या वज़ीर आज़म को ये नज़र नहीं आता? बीजेपी वालों को ये दिखाई नहीं देता? आरएसएस को ये दिखाई नहीं देता? और सबसे अहम बात, आरएसएस जो कौम परस्ती की बात करती है और जात पात के खिलाफ बात करती है, तो आरएसएस का कौन सा ऐसा अब तक सरबराह है जो दलित रहा हो? जी हाँ, सरबराह दूर की बात है, कभी ये लोग बयान भी नहीं देते ना इस किस्म के जो वाक़यात हुए, कभी भी इनका कोई रद्दमल सामने नहीं आता है। मतलब है कि ये सॉफ्ट कॉर्नर है इनका, जो है लोग नहीं। लेकिन दलित क्या कर रहे हैं? दलित तो मुतालिबा कर सकते हैं कि आरएसएस का सरबराह किसी दलित को मुकर्रर किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, उनको राइट है बराबर, लेकिन ये लोग बिल्कुल क्यों नहीं उठाते आवाज? क्यों डर, क्यों खौफ करते हैं? जी हाँ, ये लोग डरे हुए हैं। ब्राह्मण जो वादे ब्राह्मण है उनसे काफी डरे हुए हैं। डरने की बात क्या है? सब इंसान है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या ब्राह्मण का खून अलग है और अदना जात या दलित का जो खून है वो अलग होता है? इस किस्म की अगर सलाहियत होती तो फिर इनमें ये चीज़ नहीं होती। अरे तमाम इंसान एक है, याद रखिए, तमाम इंसान एक है, हम सब हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानियों का जो हक हुकूक होते हैं सबके लिए मसावी है। ब्राह्मण के लिए या फिर दलित के लिए अलग कानून नहीं है, मुसलमान के लिए या हिंदू के लिए अलग कानून नहीं है, बल्कि तमाम के लिए एक ही कानून है और कानून के सामने सब बराबर हैं। जी हाँ, और इस पर हम बात करते हैं, यूसीसी की बात करते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं। अरे तू सामने बैठकर खाना खाने नहीं दे रहा और तू किस तरह यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज कर सकता है? अगर देखिए, अब मिसाल के तौर पर एक दलित खातून है और वो खाना बनाती है, बेंगलुरु की बात कर रहा हूं मैं, और आलाजात के बच्चे वो खाना खाने से इनकार कर देते हैं, तो ये किस बात यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं? तो बकवास है और कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता जो है ना। खाली हिंदू समाज में ले लीजिए आप, कई रसूमात, कई चीज़ें हैं, आप उसको यूनिफाइड करके देखिए तो पता चलेगा कितनी और मसाइल पैदा हो जाएंगे। और यकीन मानिए, जो भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, उनको ले जाकर मैं समझता हूं कि जो दलित बस्तियां होती हैं वहां पर उनके बिस्तरों पर सुलाना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, जब मालूम होगा कि ये क्या इंसान है या हैवान है या दरिंदे है। जी हाँ, बहुत आसानी से कह दे रहे हैं कि जब यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज कर देंगे, रेडी है, मसवदा है, ये है। अरे आप एक बार नाफिज करके देखो तो कितना जो है ना सिविल वार हो जाएगी, जो है ना आपस में एक ही जो है ना जो तबका एक ही मजहब के लोगों में आपस में लड़े झगड़े हो जाएंगे, जो है ना, पता नहीं आप जो है ना कैसा नाफिज कर सकते हैं आप, सवाल ही नहीं।
بالکل آپ نے صحیح کہا ہے۔ بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں بہت ہی شرمناک واقعات ہوتے ہیں، اور آپ کو یہی بتا دوں کہ ایک واقعہ ہندوستان میں یہ ایسا بھی پیش آیا تھا جب آپ نے دیکھا کہ ایک برہمن کے یا اعلیٰ ذات کے جو کتا ہوتا ہے اعلیٰ ذات والوں کا، اس کتے کو ایک دلت پکڑ لیتا ہے تو اس کے 2 ہاتھ کاٹ دیے گئے۔ جی ہاں بالکل جو ہے نا بہت ہی شرمناک واقعہ، کتنی شرمناک بات ہے یہ۔ جی ہاں۔ لیکن جب ریپ کرتے ہیں تو آپ کو اپنا دھرم نظر نہیں آتا، اپنی ذات نظر نہیں آتی۔ جی ہاں بالکل، دلت بچوں کو آپ لڑکیوں کے ساتھ ریپ کرتے ہیں، ان کا قتل کرتے ہیں۔ ہاتھرس میں کیا ہوا ہے؟ ایک نہیں کئی پوری اجتماعی عصمت رضی ہوئی صدیق صاحب، اور وہاں پر اس لڑکی کے ساتھ نہ صرف منہ کالا کیا گیا اجتماعی طور پہ، بلکہ اس کے جسم کی تمام ہڈیاں توڑ دی گئی۔ بالکل وہاں پہ سنسکار اعلیٰ ہو جاتے ہیں نا، آپ جی جی جانا جب یہ بات آتی ہے ریپ کی ہاں تو پھر اعلیٰ سنسکار کے حامل لوگ ہوتے ہیں جانا۔ جی جی یہ بات جو ہے نا معلوم ہے آپ کو، جیسا سنسکار نہیں، یہ بلاತ್کار کرنے والے لوگ ہیں۔ جی ہاں، بلاತ್کار کو سنسکار کا نام دیا جاتا تھا۔ جی جی بہت افسوس کی بات ہے۔ بہرحال ناظرین جہاں تک آپ نے دیکھا کہ میں نے سنا ہے کہ جس انداز میں گودی میڈیا عوام کے درمیان نفرت پیدا کر رہا ہے، اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو حکومتی ادارے ہیں اور خاص طور پر صحافیوں کے جو ادارے ہیں انہیں حرکت میں آنا چاہیے، اور انہیں یہ تمام ایسے چینل جو اس طرح کی نفرت پھیلا رہے ہیں ان کو خبردار کرنا چاہیے۔ بالکل باضابطہ ہائی لائٹ کریے نا، ان کے نام لائیے، کون کون ہیں پھیلانے والے اس قسم کے لوگ، نام لائیے، ان کے ایگزامپل دے کے ان کو لائیے، ان کو آپ انہیں پلیٹ فارم پہ لا کے دیجیے، لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے نا جی جی کون اس قسم کی جو کرمنل ایکٹیویٹیز کر رہا ہے، معلوم ہونا چاہیے پبلک کو بھی جانا۔ تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک یعنی سیف علی خان کا سوال ہے، سیف علی خان کے بارے میں یہ خبر آ رہی ہے کہ انہوں نے زخمی ہونے کے بعد جو علاج ان کا جاری ہوا ہے، اب ڈسچارج بھی ہونے والے ہیں، تو اس کے لیے انہوں نے تقریباً 33.95 لاکھ انشورنس کلیم کیا، اور انشورنس کمپنی نے 25 لاکھ روپے کی منظوری دے دی ہے۔ لیکن غریب جب زخمی ہوتا ہے تو اس کی طرف کوئی نہیں دیکھتا۔ جی ہاں بالکل نہیں، جو وہی اگر عام آدمی کے ساتھ ایسا ہوتا تو کیا ہوتا بتائیے آپ جو ہے جی ہاں وہ خبر بھی نہیں بنتی۔ بالکل ایک سیلیبریٹی کے ساتھ اس قسم کی حرکتیں وہاں پہ چل رہی ہیں، تو آپ بتائیے تو لا اینڈ آرڈر کا کیا مسئلہ ہے بتائیے جانا۔ ارے صدیق صاحب، عام آدمی کا قتل ہو جائے، اس کی خبر بن جائے تو بھی اس کی خبر نہیں بنتی۔ بالکل نہیں جو ہے نا، بالکل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لا اینڈ آرڈر نام کی چیز ہی نہیں ہے وہاں پہ، بتائیے آپ جانا۔ اسی دوران اطلاع ملی ہے کہ سیف علی خان پر حملے کے سلسلے میں 2 افراد کو، 2 مشتبہ افراد کو چھتیس گڑھ سے اور پھر آپ کو بتا دوں کہ مدھیہ پردیش سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ چھتیس گڑھ سے سندیپ عرف آکاش کو گرفتار کیا گیا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ 54 سالہ 54 ایئرس یعنی سیف علی خان کی عمر ہے، اب ان کی حالت مستحکم ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اگلے دن میں یا آئندہ 1 دن یا 2 دن میں وہ ڈسچارج بھی کر دیے جائیں گے۔ لیکن یہ اس واقعے نے فلم اسٹاروں میں یعنی فلمی اداکاروں میں بہت زیادہ ہیبت طاری کر دی ہے، لیکن اب بمبئی پولیس کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی بہتر انداز میں نبھائیں۔ اب دیکھیے حملہ آوروں کو پکڑنے کے لیے 10 ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں، جبکہ بابا صدیقی کا قتل بھی ہوتا ہے، تو اب بمبئی پولیس کیا کر رہی ہے پتہ نہیں۔ آج تک بھی کلولیس ہے، اس کے بارے میں خالی نام دے دیا جاتا ہے، اس کے ذمہ ڈال دیا جاتا ہے کسی جو ہے نا نام، اس کے اوپر یہ لوگ کیے جو ہے نا۔ اصل وہ کیا ہے، اب میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک بابا صدیقی کا قتل ہوا ہے وہ ایشیا کی جو سب سے بڑی سلم ایریا ہے اس کی وجہ سے ہوا ہے، یہ کہا جا رہا ہے۔ جی ہاں بالکل، وہ پلاٹنگ زمینوں جو معاملات ہے اس کے سلسلے میں، لیکن جو کچھ بھی ہو، یہ باندرا جو علاقہ ہے بہت ہی پوش ایریا ہے، وہاں پہ بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں، تو ویسی جگہ اس قسم کے حادثات ہونا دوسروں کے لیے بہت خطرناک۔ اور صدیق صاحب آپ نے کہا کہ بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جن کے کردار داغدار ہوتے ہیں وہ بڑے نہیں ہوتے، بڑے لوگ تو وہ ہوتے ہیں جن کے کردار شاندار ہوتے ہیں۔ جی ہاں بالکل، آف کورس ہے نا، کردار سے آدمی بنتا ہے وہاں پہ، انسانیت آتی ہے وہاں پہ۔ جی جی بہرحال ناظرین ایک اور خبر کی جانب چلتے ہیں اور آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آر جی کار ریپ اینڈ مرڈر کیس جو پیش آیا تھا اس میں آپ کو بتا دوں کہ ایک ایم ڈی کر رہی لڑکی کا قتل کیا گیا تھا، اس کا ریپ کیا گیا تھا، اور اس کے جسم پر کئی زخموں کے نشانات پائے گئے تھے۔ اس سلسلے میں عدالت نے یعنی مقامی عدالت نے، کلکتہ کی عدالت نے، فاسٹ ٹریک کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا، اور جو راجیو رائے ہے جو سنجے رائے جو ہے اسے قاطع قرار دیا ہے، اور اب سزا کا اعلان بھی کیا جائے گا، پیر کے دن کیا جائے گا ہو سکتا ہے، اور یہ بھی کہا ہے جج نے کہ ملزم کو اپنا بیان دینے کا موقع دیا جائے گا، لیکن ملزم نے عدالت میں کہا کہ مجھے جان بوجھ کر فریم کیا گیا ہے۔ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اصل جو مجرمین ہیں، اصل جو ملزمین ہیں، انہیں بچانے کے لیے ایک یعنی سنجے رائے کو اسکیپ گوٹ بنایا گیا ہے، اور کسی کا نام بھی لے رہا ہے، وہ کسی کا نام بھی لے رہا ہے کہ محض اس کو بچانے کے لیے مجھے جو ہے نا یہ بلی کا بکرا بنایا گیا، وہ کہہ رہا ہے اوپنلی پکار کے کہہ رہا ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ یہ خبر بھی آ جائے گی کہ سنجے رائے نے یعنی اپنے جیل یا قید خانے میں پھانسی لے کر خودکشی کر لی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اس طرح کی خبریں آتی ہیں، کیونکہ جب کسی کو بچانا ہوتا ہے تو اس طرح کی حرکتیں بھی کی جاتی ہیں۔ بالکل بالکل جو ہے نا پاسبلٹی کچھ بھی ہو سکتی ہے وہاں پہ۔ جی جی جی
تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک آر جی کار ریپ کیس کا سوال ہے، ایک ڈاکٹر کے ریپ اور قتل کا واقعہ پیش آیا تھا، اور بھارتیہ نیائے سنہا کے تحت آپ دیکھیں گے کہ بی این ایس کے تحت بی این ایس کی جو دفعات ہیں 64، 66 اور 103(1) کے تحت یہ سزا سنائی، یعنی اسے خاطی قرار دیا گیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ پیر کو وہ ملزم اپنا بیان دے گا اور بتائے گا کہ میں بے قصور ہوں، اور اسے موقع ملے گا یا نہیں ملے گا یہ تو آنے والا وقت ہی بتا سکتا ہے۔ لیکن ہم آپ کو ایک اور خبر کی جانب لیے چلتے ہیں، اور اس خبر کا تعلق دہلی سے ہے۔ دہلی میں اسمبلی انتخابات ہو رہے ہیں، اور وہاں آپ دیکھیں گے کہ 5 فروری کو رائے دہی ہوگی، 8 فروری کو نتائج کا اعلان کیا جائے گا۔ لیکن اب جو دہلی کے حالات ہیں، ایسا لگتا ہے کہ سیاسی جماعتیں تشدد پر اتر آئی ہیں۔ عام آدمی پارٹی نے الزام عائد کیا ہے کہ اس کے چیف منسٹر امیدوار اور اس کے سربراہ یعنی عام آدمی پارٹی کے کنوینر جو ہیں اروند کیجریوال، ان کے کار پر بی جے پی والوں نے حملہ کیا ہے۔ عام آدمی پارٹی نے اس پر سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے اور کہا کہ اس طرح کی جو حرکتیں ہیں وہ جمہوریت میں ناقابل برداشت ہیں۔ یہ وائلنس پہ اترا ہے لوگ جانا، جی سمجھ نہیں آیا، یعنی بوکھلاٹ کا شکار ہو کے وائلنس پہ اترا ہے، اس سے ہونے والا نہیں۔ عوام جس کو بھی لائیں گے وہ جو ہے نا ووٹ ڈالیں گے، وہ لے کے آئیں گے اس کے اقتدار پر، جو ہے نا کیا ہوگا اس سے اٹیکس۔ بہرحال ناظرین ایک اور خبر کی جانب چلتے ہیں، اور اس خبر کا تعلق آپ کو بتا دوں کہ ٹیکنالوجی سے ہے، روبوٹ سے ہے اور ڈرون سے ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اکثر شادی بیاہ کی تقاریب میں آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے، اور یا سیاسی تقاریب ہوں گے یا سرکاری تقاریب ہوں گے، ان کی ویڈیو ریکارڈنگ کے لیے ڈرون کیمروں کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور ڈرون جن کا استعمال کیا جا رہا ہے وہ بہت زیادہ وزنی بھی نہیں ہوتے۔ لیکن آپ کو بتا دوں کہ ڈرون کو ہیلتھ سیکٹر میں بڑے پیمانے پر استعمال کیا جانے والا ہے، اور آپ کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ اس کا استعمال کیسے ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے کہ تلنگانہ میں ڈرون کا استعمال کرتے ہوئے ٹیوبرکلوسس یعنی ٹی بی کے 11 مریضوں کے تھوک کے نمونے ایک 55 کلومیٹر دور روانہ کیے گئے، اور 55 کلومیٹر کا فاصلہ یعنی ڈرونز کے ذریعے ڈرون نے ڈیلیور کیا ہوا نمونے، اور اس کا فاصلہ جو ہے 55 کلومیٹر کا فاصلہ ڈرونز نے صرف 20 منٹ میں پورا کیا۔ جی ہاں، اور بہت اچھی بات ہے، بجائے ویپنز کے جو ہے نا یہ لوگ جو ہے نا میڈیکل کے لیے یوز کریں، اچھا ہے، جی اچھی بات ہے۔ ادروائز آپ کو تو معلوم ہے آج کل تو بہترین ذریعہ ہے جو ہتھیار کی سپلائی جو ہو رہی ہے، ڈرونز کے ذریعے سے پورے ہتھیار سپلائی ہو رہے ہیں پورے جو ہے، تو یہ بہت ہی ایک کنسٹرکٹیو اس کا جو ہے نا یوز ہے، میرے خیال سے انکریج کرنا چاہیے اس کو۔ ایون آپ دیکھیں گے میٹرو ٹرین کے ذریعے جب خلب کی پیوند کاری ہو رہی تھی تو وہ بھی خلب جو ہے ایسے ٹرانسپورٹ کے لیے یوز کرے، بہت بڑی بات ہے۔ جی اور اس سے کیا ہوگا معلوم ہے، دیکھیے صدیق صاحب، جہاں پر ہمارے شہر حیدرآباد ہو یا اطراف و اکناف کے علاقے ہوں، وہاں پر ٹریفک اس قدر زیادہ ہے کہ اگر آپ حیدرآباد کے کسی حصے سے نکل کر دوسرے کونے تک جانا چاہتے ہیں تو 1 گھنٹہ تو کم سے کم لگے گا۔ بالکل، ایمرجنسی کیسز میں کتنی مشکلات ہیں آپ بتائیے۔ تو ایسے میں جو گرین کوریڈور ہوتا ہے یا سبز راہداری ہوتی ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ بالکل جو ہے نا، اور ڈرونز کا استعمال آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو تو معلوم ہے ایمبولینس تو جا ہی نہیں سکتی جانا، کئی سیریس پیشنٹس ہوتے ہیں، تو ویسے میں جو ہے نا ایک راستہ نکالنا چاہیے ڈرونز کے ذریعے سے، کیسا منتقل کر سکتے ہیں، کوئی سیریس پیشنٹ ہے، کچھ بھی ایمرجنسی جو کیس۔ بالکل آپ نے صحیح کہا بہرحال ناظرین، اسی صحیح بات کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خبر و خیال اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ اپنے میزبان محمد ریاض احمد اور میرے ساتھی محمد صدیق کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔